بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا، ایک بہت ہی قیمتی سوال ہے۔ مباشرت کے وقت عورت کے پستان چومنا یا چوسنا یا دودھ اگر پی جائیں تو کیا یہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ میری بہن کی طرف سے سوال ہے۔ میرے پاس سوال آیا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میرے پستان میں یعنی میرے دودھ میں دودھ ہے اور میری شادی ہوئی اور میرا بچہ بھی نہیں ہے، ابھی میں پیگنٹ بھی نہیں ہوں، تو کیا وہ دودھ پی لیں تو کیا اس سے ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا یا منہ میں پہنچ جائے؟ آئیے گا یہ مسئلہ بھی جان لیں۔ پیاری ہے جو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ واضح کروں گی۔ اور ایک سوالات اور ہے کہ برہنہ صحبت کرنا مکروہ ہے یا ناجائز ہے یا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے سوال تو آپ کے اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ میرے اسلامی بھائیوں میں یا میری بہنوں میں بہت علم کی کمی ہے۔ تو ہر مرد عورت کو اتنا علم ضرور سیکھنا چاہیے کہ تاکہ وہ اپنے مسئلے خود نکال سکے۔ تو پیاری جو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سیکھ کر جاننے کے بعد اپنے دوستوں سے اور آپ خود بھی اس مسئلے کو بتا سکتے ہیں۔ جیسے کہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ پستان چومنا اور چوسنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اسے واضح طور سے اگر میں بتاؤں تو انشاءاللہ پیاری جو امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا سماعت کریں گے۔ اپنے عنوان کی طرف دیکھیے، مباشرت کے وقت عورت کے پستان چومنا یا چوسنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں پہنچ جائے تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر کے دودھ کا پینا یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے لیکن ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیگنٹ ہے، تو اس کا منہ سے دودھ نکل آیا اور منہ میں پہنچ گیا اور وہ پیتا ہے، مان لے پی لے دھوکے سے، تو پیاری جو خیال رکھے ہے تو وہ آپ کی وائف ہی دودھ پینا جب بھی جائز نہیں ہے جان بوجھ کر کے، لیکن دھوکے میں اتر گیا۔ اس سے فقہ مسائل کیا فرماتے آئیے جانتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فتویٰ رضویہ کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ صحبت کے وقت اپنی بیوی کا پستان منہ میں لینا جائز ہے، بلکہ اچھی نیت ہے تو ثواب کی امید بھی ہے۔ جیسے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنے کے بارے میں، یعنی امید کرتا ہوں کہ دونوں اس پر اجر ثواب پائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملنا، چپٹنا، چما یا کس کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، امید ہے کہ اس سے وہ ثواب بھی پائیں گے۔ لیکن اگر ہاں اس دوران اس حد تک پہنچ جائے کہ بیوی کے پستان منہ میں لیے اور دودھ نکل آیا اور وہ حلق سے اتر گیا تو جائز تو نہیں، لیکن دھوکے سے حلق سے اتر گیا تو فوراً تھوک دیں، لیکن اس سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی یہ حرام ہوگا، نہ ہی اس سے نکاح ٹوٹے گا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر پی لیں تو یہ منع ہے، مکروہ ہے، بلکہ حرام ہے۔ جیسے کہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 72 پہ یہ تحریر ہے۔ کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ دوران جماع اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ جیسے کہ فقہ مسائل فرماتے ہیں مرد نے اپنی عورت کو چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی حرج نہیں آیا، چاہے دودھ منہ سے کیوں نہ اتر گیا بلکہ حلق سے اتر گیا تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن خیال ہے کہ جان بوجھ کر کرنا یہ جائز نہیں۔ پیاری ہے جو آپ سمجھ گئے کہ فقہ مسائل کیا فرماتے ہیں۔ تو منہ سے دودھ اتر جا جان بوجھ کر کے، اس سے کوئی بھی آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کا اس میں نکاح ٹوٹے گا۔ پیاری ہے جو بس خیال رہے کہ جان بوجھ کر یہ فعل نہ کیا جائے، بلکہ ہاں خوشنودی کے لیے محبت ایک دوسرے سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل سے آپ کو خوشی بھی دے، یعنی آپ کو اس پہ ثواب بھی عطا فرمائے۔ اب آئیے گا دوران مباشرت برہنہ ہونا کتنا ضروری ہے اور کتنا نہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ مباشرت کے دوران مرد عورت دونوں کو چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے، جانوروں کی طرح صحبت کرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو پردہ کر لے، بے پردہ ہو تو فرشتے بے حیائی کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارا یہ نقصان ہوتا ہے، اگر آپ پردہ کریں گے تو فرشتے وہیں رہیں گے، اور پردہ نہیں کریں گے تو شیاطین آ جائیں گے اور فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بنیۃ الطالبین کے اندر باب نمبر 5 اور صفحہ نمبر 122 پر
112 پر لکھا ہے، اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدثین بریلوی فرماتے ہیں کہ صحبت کے وقت اگر کپڑا اوڑھے بدن چھپایا ہوا ہو تو کچھ حرج نہیں، اور اگر برہنہ ہے تو برہنہ صحبت کرنا خود وہ مکروہ ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کرنے سے اس وقت منع فرمایا ہے کہ عورت کو کچھ کپڑا اوڑھنے کا حکم ہے۔ پیاری جیسے کہ فتوی رضویہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر اول پر یہ تحریر، اور صفحہ نمبر 14 پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، برہنہ ہو کر کے صحبت کرنے سے اولاد بے شرم اور بے حیا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جیسے کہ فتوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر اول اور صفحہ نمبر 414 پر۔ سوچو انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں سے کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ غالباً زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھاتا جا رہا ہے، اسی کی سینکڑوں وجوہات ہیں۔ یہ بھی ہے کہ نسلیں بدتمیز اور بے شرم بے حیا بالکل پیدا ہوں گی، ایسی وجہ سے ہی۔ پیاری جو یہ معلوم ہو گیا کہ سینکڑوں عورتیں، سینکڑوں گھر اسی بے حیائی کی وجہ سے اور نسلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں کہ ماں باپوں نے بالکل حیا شرم اتار کر رکھ دی، جیسے کہ ایک لائٹوں کی بالکل لائٹیں بہت زیادہ لائٹوں کے استعمال کرنا، برہنہ ہونا اور کوئی کپڑا نہیں اوڑھنا۔ اس وقت شیاطین ہی رہتے ہیں اور کوئی بھی فرشتہ وہی نہیں رہے گا۔ پیاری جو ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً آپ جب ہم بستری کریں تو لائٹوں کا استعمال نہ ہو، لائٹوں کو بڑھا دیں، کپڑا اوڑھیں، اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف پڑھیں تاکہ وہیں رہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں فقہ مسائل کہ اگر کوئی مرد یا عورت ہم بستری کرے اور اس وقت بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو شیاطین وہاں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین مرد کی شرمگاہ سے لپٹ جاتے ہیں، پھر عورت سے مرد کے ساتھ ساتھ وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ شیاطین ہم بستری کرتے ہیں، دوسرا نتیجہ یہ کہ اس وقت اولاد نیک پیدا نہ ہوگی بلکہ بے شرم اور بے حیا پیدا ہوگی، کیونکہ وہاں کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت نہیں آگی سوائے شیاطین کے علاوہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ 2 منٹ کی خوشی کے لیے اور تمام عمر بھر کی اولاد کے لیے بے حیا بے شرم پیدا ہوگی ہمارے اپنی ہی بے شرمی اور بدتمیزی سے۔ تو خیال رکھیں، میوزک کا استعمال نہ کریں، لائٹوں کا استعمال نہ کریں، پردے کا استعمال کریں، انشاءاللہ اولاد نیک پیدا ہوگی، فرما بردار ہوگی، اسلام کی وفادار ہوگی، کوئی غدار نہیں ہوگی۔ اور ہماری اولادیں جو بے وفا ہوتی ہیں، غدار ہوتی ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہی کوکرم ہوتے ہیں، ہمارے ہی ہم ایسی جوانی میں کھو جاتے ہیں کہ بالکل مغربی کلچر اپنا لیتے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی بیوی کو وہی کپڑے پہنانا، بالکل لائٹوں میں دیکھنا بالکل غلط ہے۔ پیاری جو دیکھو دنیا میں نہیں رہنا، ہمارے نام در نام رہیں، یعنی ہمارے بعد بھی ہماری نسلیں ہمارا نام روشن کریں، لیکن یاد رہیں وہی نسلیں روشن کرتی ہیں جن کے اندر حیا اور علم ہوتا ہے۔ لیکن اب علم نہیں، حیا نہیں، تو ان کے نام تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو، تو اس کلپ کو آگے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہو اور اس میں علم حاصل ہو تو اسے آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میرے اور بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔